ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تمام عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مقام، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. آج بھی اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کا صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے. یہ تسبیح جمعے سے پہلے نہیں کر سکتے ہم. کچھ لوگ بیٹھے تسبیح کری جا رہے ہیں، کچھ بیٹھے میں بھی دیکھ رہا تو موبائل صاف کیے جا رہے ہیں. اتنی زیادہ اہمیت ہے خطبے کی، اتنی زیادہ. فرشتے جو اضافی اجر لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بند کر کے آ جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے جلدی آنے کی، جلدی پہنچنے کی، تو اس کو ضائع تو نہ کریں. یہ بارہا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ
توجہ کے ساتھ اس قدر سننے کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو اسے چپ بھی نہیں کروانا چاہیے، آپ اپنا دھیان سے خطبہ سنیں۔ تو برائے مہربانی یہ جو اضافی کام ہوتے ہیں نا، اضافی کام ایم فضول موبائل صاحب کا کوئی پتہ نہیں کیا کی اجازت، ناخن صاحب کی اجازت ہے، تو یہ کام پہلے کر لیا کریں، بعد میں کر لیا کریں۔ تسبیح اگر کرنی ہے تو تسبیح کا ٹائم ہے، جتنا مرضی جب مرضی کر لیں۔ جمعے سے پہلے صبح سے لے کر جمعے تک بیٹھے رہیں تسبیح کرتے ہوئے جو مرضی کریں، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطبہ شروع ہے اور آ کر تسبیح شروع کر دیں، نہیں، اب خطبے کا ٹائم ہے، جمعے کا ٹائم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا موضوع قیامت کی نشانیاں۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب، فرمایا اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، کہ جتنی دیر تک عرب کے علاقے میں، حجاز کے علاقے میں سبزہ نہ اگائے، میدان سبزے کی شکل نہ اختیار کر جائیں، اور فرمایا وَحَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَالْمَكَّةِ، اور فرمایا کہ ایک آدمی عراق سے چلے گا، مکہ مکرمہ جائے گا، لا يخاف الا ضلال الطريق، لٹ جانے کا اسے خوف نہیں ہوگا، اگر ڈر ہوگا تو صرف اس بات کا کہ نہیں میں گم نہ ہو جاؤں راستے میں، اس کے علاوہ اسے اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو آج اگر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں تو رواں مہینے شروع میں عرب کے علاقے میں بارشیں ہوئی ہیں بہت زیادہ، اور دیکھا گیا کہ وہ پہاڑ جو صرف ریت کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے، پتھر کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے، وہ سرسبز ہو گئے، دور سے نظر آتے ہیں سبزہ اگا ہوا، اور جو میدان ہے وہ سرسبز جگہوں کی شکل پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر اس حدیث کو مد نظر رکھا جائے تو بھی یہ ایک قیامت کی نشانی ہے جو ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں بیان بھی ہو چکی ہیں، کچھ بیان بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا، فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو پہلی رات کا جو چاند ہے وہ بڑا نظر آئے، فَيُقَالُ إِلَيْهِ، لوگ کہیں گے کہ یہ تو دوسری رات کا چاند ہے، وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا وَأَن يَظْهَرَ الْمَوْتُ فُجْأَةً، چاند پہلی رات کا ایسے محسوس ہوگا جیسے وہ دوسری رات کا، اتنا بڑا ہوگا، اور پھر فرمایا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو دوسری رات کا چاند ہے۔ گزشتہ سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ عموماً اعلان کیا جاتا چاند کا کہ چاند نظر آ گیا ہے، عید کا یا رمضان کا،
تو دکھنے میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بہت بڑا ہے، دوسری رات میں چاند پتہ نہیں ایک دن آگے پیچھے کر دیا۔ بہرحال یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ چاند پہلی رات کو بڑا نظر آئے گا۔ اور ایک دوسری بات کہ لوگ مساجد کو گزرگاہ بنا لیں گے، بس چلنے پھرنے کی ایک جگہ ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو موت ہے، اچانک موت، وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ یہ دونوں باتیں یہ والی بھی ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اچانک موت تو بہت زیادہ عام ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، جسے پوچھ لو فلاں آدمی مر گیا، کیا ہوا تھا؟ بیمار تھا؟ نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک، اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا۔ بس ہمارے دیکھنے میں، مشاہدے میں ایسی باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں کہ اچانک موت، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اچانک، کتنے ہی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ زلزلہ آیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب زلزلے بہت زیادہ عام ہو جائیں گے، بہت زیادہ زلزلے ہوں گے۔ اور اگر انسان ان سے عبرت حاصل کرنا چاہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری۔ آپ اندازہ کیجیے کہ آدمی کی کیا حیثیت ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اس بات کو تو ہم بلا ہی چکے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ اگر انسان غور کرے، کتنی بلڈنگوں کا مالک، کتنے پلازوں کا مالک پل بھر میں وہ فقیری کی حالت میں آ جاتا ہے۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ ایک لگتا ہے، ایک یا دو۔ زندگی بھر کی کمائی، اتنی بلڈنگیں بنا لی ہیں، اتنے پلازے خرید لیے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اس قدر غافل ہیں کہ ہم ان باتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ انسان پل بھر کے اندر، ان ایک دو سیکنڈ سے پہلے ہر چیز موجود تھی، اولاد بھی تھی، دنیا بھی تھی، گاڑیاں، بینک، ہر چیز تھی، لیکن 2 سیکنڈ کے بعد انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آرام سے خالی ہاتھ کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا یہ ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہم یہ چھوٹے موٹے عذاب دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف دوبارہ واپس لوٹیں، غافل نہ رہیں۔ یہ جب سیلاب آیا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہی صورتحال۔ کتنی بلڈنگیں وہ پانی کے اندر بہہ گئی، کتنی زمینیں پانی کے اندر بہہ گئی، اور کتنے مکان وہ گر گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اسے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موت، اچانک موت، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، اور یہ جو زلزلے ہیں بہت زیادہ عام اگر ہو جائیں گے تو فرمائیے کہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔
تیسری بات جو یہاں بیان کی گئی کہ وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، کہ مساجد کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من اشراط الساعة ان يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، کہ آدمی مسجد میں آئے گا، گزر جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، 2 رکعت بھی نہیں پڑھے گا۔ حالانکہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی، اور آج یہ بات ہمیں حقیقت نظر آتی ہے۔ فیصل مسجد دیکھ لیں، نماز کھڑی ہو رہی ہو، جب نماز ہو رہی ہو تو اندر کتنا رش ہوتا ہے اور باہر کتنا رش ہوتا ہے۔ کسی دن ٹائم اسپیشل نکال کر جائیں صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کیا حقیقت میں ایسا نظر آتا بھی ہے یا نہیں۔ میں تو کئی بار مشاہدہ کر چکا ہوں، اتنے لوگ اندر نہیں ہوتے نماز پڑھنے کے لیے جتنے لوگ باہر کھڑے تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد کو گزرگاہ بنا رہے ہیں۔ لاہور میں بادشاہی مسجد ہے، یہ تو 1-2 شہروں کی بات ہے، پوری دنیا میں کتنی بڑی مساجد ہیں، اور لوگوں نے صرف اس کو ایک سیرگاہ اور تفریح گاہ بنا لیا۔ جاتے ہیں، تصویریں کھینچی ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھا اور واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ ان مساجد میں جو بڑی بڑی مشہور ہیں، فیصل مسجد ہے، بادشاہی مسجد ہے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ مساجد ہیں، فحاشی پھیلانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں ڈراموں کی شوٹنگ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ویڈیوز بنانے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ان میں آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو آج اگر ہم تھوڑی سی اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کریں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ آج حقیقت میں لوگوں نے مسجد کو، کئی لوگ آتے ہیں، اس مسجد کی بات ہے، کئی لوگ آتے ہیں فجر کے ٹائم، مسجد کو کھولی جاتی ہے نا فجر کے ٹائم، فجر سے پہلے، اذان سے پہلے بہت رش لگا ہوتا ہے، سارے لوگ ساری بار ادھر آ جاتے ہیں، لیکن چند ایک بچتے ہیں جو ادھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، باقی سارے اشاعت کیا اور واپس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ہمارے مساجد کا حال۔ تو یہ قیامت کی نشانی بھی ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ لوگ، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا لوگ مساجد بنانے میں فخر محسوس کریں، بڑھ چڑھ کر مساجدیں ان کی تعمیر کی جائے گی، خوبصورت سے خوبصورت، بڑی ہو، اعلیٰ اور شاندار ہو، بھلے اس کے اندر نمازی نہ ہو۔ ایسا ہی ہے، ہر گلی محلے میں مسجد ہے، ہر گلی میں 1-2 گلیاں چھوڑ کر مسجد ہے۔ یہاں ایک تو ہمیں کئی جگہ ایسی ہیں ہمیں اجازت بھی لینی پڑتی ہے، وگرنہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ چند فاصلے پر اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، روڈ کے درمیان میں جو جگہ بنی ہے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے باجماعت، چند قدم فاصلے پر بیک سائڈ پر
اسی سیکٹر میں آئی لیول میں چند قدم پر لوگ مساجد فخر کرتے ہیں ہماری مسجد یہ ہم نے بنائی نہیں، وہاں مساجد للہ، مساجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میری بات کبھی نہ لگے، ہم آتے ہیں مسجد میں منتھلی لگا ہوتا ہے، اگر ہم ماہانہ مسجد میں 1,00,000 جمع کروا رہے ہیں نا تو ہم چوڑے ہو کر مسجد میں آتے ہیں، ہماری مسجد ہم مسجد میں کتنا جمع کرواتے ہیں؟ نہیں، یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، یہ فخر محسوس نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم مسجد کے اندر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک اور سب سے بڑی نشانی قیامت کی وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب دجال اس کا ظہور ہوگا۔ یہ بات ہم نے بہت سن رکھی ہے کہ قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے دجال کا بھی ظہور ہوگا۔ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اطلع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر، کہتے ہیں ہم باتیں کر رہے تھے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقال ما تذکرون، کیا باتیں کری جا رہے تھے؟ قالوا نذکر الساعة، سبحان اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا ہماری بھی یہ کوئی کیفیت ہوئی ہے کہ ہم 4 دوست آپس میں مل کر بیٹھے ہوں، ایک گروپ بنا ہو اور ہم نے کبھی آخرت کی فکر والی باتیں کی ہوں یا کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہو؟ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ نذکر الساعة، کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، قیامت کو یاد کر رہے تھے۔ فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، فرمایا کہ قیامت سے پہلے 10 اس کی نشانیاں آئیں گی۔ ایک فرمایا الدخان، دھواں ہوگا، والدجال، اور ان 10 نشانیوں میں سے دجال بھی آئے گا، ایک جانور کا بھی ظہور ہوگا، وطلوع الشمس من مغربها، کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج کا بھی ظہور ہوگا، وثلاثۃ خسوف، فرمایا 3 قسم کے ایسے عذاب، ایک خس کے لوگوں کو زمین کے اندر کھا دیا جائے گا، فرمایا وہ 3 طرح کے 3 وقت، خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی جزیرۃ العرب، ایک مشرق کے اندر لوگوں کو کھا دیا جائے گا اور دوسری وقت مغرب کے اندر اور جزیرہ عرب کے اندر، اور فرمایا ایک آگ اس کا ظہور ہوگا۔ فرمایا قیامت سے پہلے یہ 10 اس کی نشانیاں آئیں گی، تو جب یہ آ چکے تو سمجھ لیجیے کہ قیامت آ چکی ہے۔ اور دجال کے بارے میں فرمایا ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، کہ دجال مشرق والی سائڈ سے، خراسان کے علاقے سے، وہاں سے ظاہر ہوگا۔ اور یہ اصل میں فتنہ کیوں ہے؟ یہ دجال کا جو ظاہر ہونا، یہ حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے، فرمایا ہر نبی نے ما بعث نبی الا انذر امته الدجال، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، حتی نوح، فرمایا حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی، نوح علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے کہ لوگوں دجال کے فتنے سے باز رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ایک ایسی نشانی بتا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہے، انہو اعور، وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ اسے نظر نہیں آتا ہوگا، وَأَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور فرمایا وہ اپنے آپ کو رب کہنے والا ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھو
کہ آپ کا رب وہ تمام نقائص سے، تمام تر خرابیوں سے وہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، فرمایا اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان والی جگہ پر کافر لکھا ہوگا۔ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاذِبٍ أَوْ غَيْرَ كَاذِبٍ، فرمایا ہر مومن چاہے اس کو پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھائیں گے، ہر مومن اس کو وہاں لکھا ہوا دیکھے۔ بہت سارے فتنے اس کے ساتھ ہوں گے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، انشاءاللہ وہ شخص قیامت سے پہلے دجال کے ظہور کے وقت اس سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی ہے تشہد کے اندر، میں پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا مانگا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں، وہ نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے فتنے سے فرمایا پناہ مانگا کرو۔ اس کے الفاظ مختلف طرح کے آتے ہیں، جہنم کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، اور قبر کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، اور اس وقت کے فتنے سے جب آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں۔ یہ جو فتنے ہیں، جتنی بھی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔